اب آپ کے شرعی سوالات اور اس کے لیے فضیلت الشیخ مولانا عبد الخالق مدنی حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، آپ نے دروس سماعت فرمائے۔ اب آپ کے سوالات کے جوابات حتی الامکان دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر قادیانی کافر ہیں اور جو لوگ ان کو مسلم کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو کیا یہ لوگ بھی ان کے ساتھ کافر سمجھے جائیں گے؟ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں اور امت مسلمہ کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں بھی خاتم النبیین قرار دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، اس لیے میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ تو وہ اس لحاظ سے کافر ہیں۔ صرف وہ مسلمانوں کو بعض اوقات دھوکہ دینے کے لیے وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام محمد قادیانی کو مجدد مانتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، حقیقت میں انہوں نے ان کو نبی تسلیم کیا۔ لیکن مسلمان جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہے، ان کے تو کفر پر اتفاق ہے پوری امت مسلمہ کے علماء کا۔ لیکن ان کو جو کافر نہیں سمجھتا، ان کی بعض باتوں میں آ کر تو اس کے سامنے مسئلے کو واضح کیا جائے۔ اگر اس مسئلے کو وہ تسلیم کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا بھی وہی نظریہ اور وہی عقیدہ ہے تو پھر وہ ان کے حکم میں ہے۔ لیکن اگر اس کو شبہ ہے تو اس بنیاد پر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ کس کو؟ جو ان کو کافر نہیں سمجھتا، اس وقت تک اس کو پہلے سمجھایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی شبہ ہے، اس کو کسی نے کہا کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، اس اعتبار سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی مسلمانوں جیسے ہیں، تو اس کو مسئلہ واضح کیا جائے گا۔ مسئلہ واضح ہونے کے بعد بھی اگر وہ اپنی اس بات پر مصر ہے اور وہ ان کو کافر نہیں سمجھتا، جو کہ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے اور علماء کا فتویٰ ہے، تو پھر وہ بھی ان کے حکم میں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے، آج کل کویت میں حلال کے نام پر بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی مثال دی ہے جیسے چکن سادیہ وغیرہ۔ یہ چکن سادیہ جو ہوتا ہے اپنا جمعیہ کے اندر ملتا ہے، فروزن چکن ہے، تو اس کے بارے میں پہلے تحقیق کی جائے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں واللہ عالم کہ وہاں کویت کا جو شرکہ ہے اپنی نگرانی میں وہ چکن ذبح کرواتا ہے، اور اپنی نگرانی میں وہ آتے ہیں، وہ اس کو اپنا ادھر کویت میں لایا جاتا ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تحقیق کر کے اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اس کے ذبح کا طریقہ صحیح نہیں ہے یا یہ بات اوپر نگرانی نہیں ہوتی، تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ وگرنہ عمومی طور پر مسلم ملک کے اندر اگر مسلم شرکے کی نگرانی میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس پر حرام کا حکم لگانے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے جب تک مکمل تحقیق نہ ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں جو میری معلومات ہے اس کے مطابق میں تو اس کو کیونکہ مسلمان اس کو استعمال کرتے ہیں اور مسلمان شرکے کی نگرانی میں یہ آتا ہے، اگر کوئی نہیں استعمال کرنا چاہتا اس کی مرضی ہے، لیکن حرام کا حکم لگانا یہ بڑا مشکل ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں سے بہت زیادہ محبت کرنے سے کیا وہ جنت کا حقدار بن جائے گا جو کہ ان کے احکام پر عمل نہیں کرتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا اور آپ کے حکم کی واضح طور پر مخالفت کرتا ہے
تو پھر وہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے؟ اس لیے عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے احکام پر عمل کرنا، یہی آپ کی محبت کی علامت اور دلیل ہے۔ تو وہ شخص اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے سلسلے میں وہ صادق نہیں ہے کہ جو ویسے تو دعویٰ کرے جی مجھے بہت محبت ہے، مجھے بہت پیار ہے، لیکن ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرے، تو اس کو محبت کیا ہوئی؟ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا تو اس جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ جو آیت مبارکہ نازل کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ آیت مبارکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معیار نازل کیا ہے، معیار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا معیار کیا ہے، صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کرنے کا معیار کیا ہے کہ ان کے طریقے پر چلا جائے، ان کی سنت پر عمل کیا جائے۔ تو اس لیے یہ تو دعویٰ ہی ایسے ہے، تو محبت صادق ہوگی، محبت صادق ہوگی تو وہ فائدہ مند ہے۔ زبانی دعویٰ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور صادق اور سچی محبت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکمت کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ نبوت اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک میں شاید بھائی کو لکھنے میں مغالطہ ہوا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا الحکم والنبوہ، تو وہاں تو حکومت ہے اور نبوت ہے، لیکن جہاں ایک ساتھ ذکر کیا قرآن پاک کے ساتھ تو وہاں الکتاب والحکمہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یہ شاید مقصد ہے بھائی کا۔ تو کتاب سے مراد تو قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد سننا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرو۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا بکرے کا گوشت کھانے سے، بکری کا گوشت کھانے سے وضو کریں؟ تو آپ نے فرمایا آپ کی مرضی، جو کرنا چاہے کر لے، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے آپ نے وضو کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے علماء نے اس کو نواقض وضو میں شمار کیا ہے کہ اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں ٹوٹ جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ نہیں بتائی۔ آپ کا جو حکم ہے ہماری سمجھ میں آ جائے تب بھی اس کو ماننا لازمی ہے، نہ سمجھ میں آئے تو تب بھی آپ کا حکم ماننا لازمی ہے۔ علماء نے اس کی کئی علتیں بیان کی ہیں، لیکن جو وضو کر کے آیا اور اس کے بعد اس نے اونٹ کا گوشت کھایا تو اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے جب نماز فرض ہوئی اس وقت سے نماز پڑھنا شروع کیا، پھر چھوڑ دیا، پھر 30 سال کی عمر سے نماز کی پابندی کی، تو جو پیچھے نمازیں رہ گئی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ محترم بھائیوں، شاید بھائی کا مطلب یہ ہے کہ قضائے عمری جو مسئلہ کہا جاتا ہے، تو جب نمازیں پڑھتے تھے اس کے بعد نمازیں چھوڑ دیں، تو نماز کو چھوڑنا یعنی نیکی کرنے کے بعد پھر انسان گناہ کی طرف آ جائے، نماز کو چھوڑ دے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن ایک عرصے تک نمازیں چھوڑے رکھی، ایک عرصے تک نمازیں چھوڑی رکھی، پھر اللہ نے ہدایت دی، سچی توبہ کر لی، تو اب پتہ نہیں ہے کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، اس لیے ان کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے گا، آئندہ سے پابندی کرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی پر یہ بوجھ نہیں ڈالا، اور پھر اس کے شمار میں بھی نہیں ہے کہ کتنی رہ گئی، کیونکہ جس طرح سوال میں ہے کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، تو یہ کون حساب لگائے گا کہ کتنی نمازیں رہ گئی ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے اپنے والد کی وفات کے بعد ہم ان کے لیے اصحال ثواب کے طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ اولاد اپنے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد اصحال ثواب کے طور پر جو کام کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی کہ مثال کے طور پر صدقہ کرنا، اولاد اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرے، حج یا عمرہ کرے، اپنے والدین کی طرف سے دعا کرے، اور کوئی بھی ایسا نیکی کا کام اپنے والدین کی طرف سے قرآن پاک لے کر مسجد میں رکھ دے، مسجد بنوا دے، کوئی بھی نیکی کا کام کرے، کنواں لگوا دے، کسی کو پانی کے لیے ہینڈ پمپ لگوا دے، تو اس کا ثواب اس والدین کو ملے گا۔
وہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کا قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر ثبوت موجود ہے۔ تو جو بھی نیکی کا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اولاد وہ والدین کی طرف سے کرے تو ان کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح والدین کے ذمہ قرض ہے تو اولاد اس قرض کو ادا کرے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے پارٹ ٹائم کام کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے اس کی دو حیثیتیں، ایک آدمی ہے اپنے آزاد ویزے پر ہے، وہ کہیں جاتا ہے اپنا ڈیوٹی کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے پاس ٹائم بچ جاتا ہے تو اپنا پارٹ ٹائم کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی اس کو کمپنی نے ویزا دے کر منگوایا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے پاس ہی جاب کرنی ہے اور وہ ان کا امپلائی ہے، تو وہ جب تک کمپنی اس کو اجازت نہ دے اس کے لیے باہر کام کرنا درست نہیں ہے۔ اس میں یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ عید الاضحیٰ قربانی سے پہلے جو ناخن کاٹنے ہیں، حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے، تو کیا گھر کا سربراہ ہی ناخن کاٹ لے کافی ہے، یہ سب کو اس کی طرف سے کاٹنے ہوں گے؟ اور ساتھ ہی دوسرا سوال ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت گھر کے تمام افراد کی موجودگی لازمی ہے؟ تو پہلا سوال جو ہے اس میں جو علماء کا فتویٰ ہے جس میں احتیاط ہے کہ گھر کا سربراہ بھی اور گھر کے تمام افراد بال نہ کاٹیں، کیونکہ وہ قربانی جو ہے وہ گھر کے سربراہ اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے سب کو پابندی کی کرنی چاہیے۔ گھر کے سربراہ کے لیے تو لازمی ہے اور باقی بھی پابندی کریں تو یہ بہتر ہے کیونکہ ثواب کے اندر وہ شریک ہوں۔ دوسرا، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت گھر کے تمام افراد کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ ایک قرض لیا کسی سے، وہ ادا نہیں کر سکا، اب جب یاد آیا دینے کی کوشش کی تو وہ آدمی نہیں مل رہا جس سے قرض لیا تھا، بڑی کوشش کے باوجود اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو کوشش کریں، اس آدمی کو پہلے تو تلاش کریں، اگر وہ آدمی زندہ نہیں رہا تو اس کے ورثاء کا وہ حق ہے ان تک وہ قرض پہنچایا جائے، لیکن اگر کوئی بھی صورت نہیں بنی تو پھر یہ آدمی وہ پیسے اپنے پاس رکھے یا تو اپنے استعمال میں رکھے، جب آ جائے یا جب کوئی وہ آدمی ملے یا اس کا کوئی رشتہ دار ملے تو ان کو وہ ادا کر دے۔ ایک صورت علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ ایسے پیسے اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا تو کہیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اگر وہ آدمی دوبارہ مل جاتا ہے یا اس کے ورثاء مل جاتے ہیں اور ان کو بتا دے کہ ہم نے آپ کے پیسے تھے میں نے صدقہ کر دیا، تو وہ اگر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ان کو ثواب ملے گا۔ اگر وہ کہتے نہیں ہمیں تو اپنے پیسے چاہیے تو پھر ان کو وہ پیسے اس کو واپس کرنا ہوں گے کیونکہ وہ اس نے ان کی رضامندی کے بغیر کیا ہے۔ ایک ساتھی نے یہ پوچھا ہے تعویذ لٹکانا کیسا ہے؟ ساری عمر یہی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تعویذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کو لکھ کر دیا، نہ صحابہ کرام نے تعویذ لٹکائے۔ دم کرنا چاہیے، رقیہ شرعیہ دم کرنا چاہیے، تعویذ لٹکانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ نماز میں رکوع کی حالت میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یجاوز بصرہ موضع السجود، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سجدے والی جگہ سے آگے نہیں جاتی تھی۔ تو یہ قیام کی حالت میں بھی اور رکوع کی حالت میں بھی نگاہ جو ہے سجدے والی جگہ پہ رہنی چاہیے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پشت اور سر اس کا لیول برابر ہو، لہٰذا اگر اس کی نگاہ یہ اپنا پاؤں اور سجدے والی جگہ کے درمیان بھی ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ وہ لیول برابر ہو۔ اگر سجدے والی جگہ پہ نگاہ رکھتے ہوئے بھی پشت اور سر کا لیول برابر رہتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی اس جگہ سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، سجدے والی جگہ سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ تو زیادہ تر پریکٹیکل میں یہ آیا کہ پاؤں اور سجدے والی جگہ کے درمیان اگر نظر ہو رکوع کی حالت میں تو پھر لیول برابر رہتا ہے سر کا اور پشت کا۔ تو یہ آپ کے سوالات کے جواب تھے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوں تو صرف دعا پڑھیں یا سلام بھی کر سکتے ہیں؟ دعا کے اندر ہی سلام موجود ہے، دعا کے اندر ہی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اور اس کے بعد دعا ہے جو پوری دعا ہے۔ لیکن اگر اتنی دعا پڑھتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اگر اس سے مراد یہ ہے اور پھر جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو جا کر السلام علیکم کہیں تو یہ بھی سنت ہے، کیونکہ یہ دعا الگ ہے اور وہ سلام الگ ہے۔ اگر مسجد میں کوئی نہیں ہے تو پھر صرف دعا پڑھ لینا کافی ہے اور سلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔